आले मोहम्मद सल्लल्लाहु محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے، میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، علی ولی سے مدد مانگ کر تو دیکھ کبھی، یہ کیمیا ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے، کفن پہ خاک شفا سے ہے لکھا ناد علی، کفن پہ خاک شفا سے ہے لکھا ناد علی، یہی بہت ہے میرے نام آئے عمل کے لیے۔ درود بھیجیں محبت والے تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو لائق حمد و ثنا ہے، جس کی حمد ہمہ گیر ہے، جس کی عظمت و شان بلند ہے، جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں، نہ اس کی مغفرت سے کوئی مایوس ہے۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ قرار دیا۔ بے شک بابرکت ہے وہ پروردگار کہ جس کی ذات تک ہمتوں کی بلندیاں پہنچ نہیں سکتی اور عقل و فہم کی ذہانتیں اسے پا نہیں سکتی۔ شکر ہے اس خدا کا کہ جو اپنے فضل و کرم کا دامن پھیلائے ہوئے ہے اور اپنی جود و عطا کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں، اور لاکھوں درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم کہ جو اجمعین۔ نبی رحمت ہیں بے شک۔ اور آپ کی آل پر کہ جو امت کے لیے سامان شفاعت اور دین کے لیے روشن مینار ہیں۔ بے شک یہ محمد و آل محمد ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو کیا گیا۔ بات۔ درود بھیجیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل آج میرا فرجهم موضوع اجمعین۔ گفتگو غدیر اور ہم ہے۔ اس حوالے سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو اپنا موضوع سخن قرار دیا ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا ہے اور آج ہم نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ تو دیکھیں یہ آیت جو ہے وہ ہے جو غدیر خم سے منسلک ہے یا ریلیٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس آیت کی روح سے دیکھیں تو ہمیں واضح پتہ چل جاتا ہے کہ غدیر خم میں جو بات رسول خدا نے خطبے کی صورت میں پیش کی وہ اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں غدیر خم میں رسول خدا کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو جانشین پیغمبر بنا کر پیش کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی۔ صحیح۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا اور ہمیں منتخب کیا کہ ہمارے دلوں میں ولایت علی ابن ابی طالب و آل محمد کو رکھا۔ اور فرمان صادق کیا ہے کہ جب بھی اپنے دل میں ولائے علی کو محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو کہ جس نے اپنے مقدس شیر سے ہماری رگوں میں علی کی محبت منتقل۔ سبحان تو اللہ۔ دیکھیں جب بھی یہ محسوس کریں کہ ہمیں ولائے علی ابن ابی طالب کی وہ نعمت عظیم مل گئی تو بس پھر شکرانہ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ہی بات رسول خدا نے بھی اپنی زندگی میں واضح کی، اور پروردگار عالم خود جس کی میں نے ابھی تلاوت کی خود فرما رہا ہے کہ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا اور نعمت کو تمام کر دیا۔ یہ نعمت ہے کیا؟ وہ نعمتیں جو ابھی تک مستقل نازل ہو رہی تھیں۔ وہ دین کامل کب ہوا؟ کہ جب نعمت علی ابن ابی طالب سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یوں تو عیدیں بہت آتی ہیں لیکن تمام عیدوں میں بڑھ کر ہے عید غدیر۔